أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ومن سار على منهجه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين یا رب العالمین۔ اسراء اور معراج کی اسٹڈی الحمدللہ ہم لوگ کر رہے تھے اور اس پہ 2 لیکچر ہو چکے ہیں۔ آج تیسرا لیکچر اسی ٹاپک کے اوپر ہے، معراج کے اوپر ہم کنٹینیویشن میں اسٹڈی کریں گے۔ تو اگر آپ نے پچھلے لیکچرز کو فالو کیا ہوگا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسرا والی جو جرنی تھی، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی، اور پھر مسجد اقصیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملات پیش آئے، جو آپ نے امامت کی ہے اس کی تفصیلات، اور پھر مسجد اقصیٰ سے نکل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا جو سفر کیا براق کے اوپر، اس کی چند باتیں آپ کے سامنے آ گئی تھیں۔ تو ہم اس پوائنٹ پہ تھے لاسٹ لیکچر میں کہ جب جبرائیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان میں داخلے کے لیے پرمیشن طلب کی، اور وہ پرمیشن گرانٹ کر دی گئی ہے نا، اور اس سے جو چند باتیں سامنے آئی تھیں، یعنی پہلے آسمان کے گیٹ سے کیا مراد ہے، اور پھر وہ مجازی ہے یا حقیقی ہے، یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی۔ پھر یہ بات بھی آ گئی تھی کہ فرشتوں کے درمیان جو ہے کس طرح کا مکالمہ ہوتا ہے۔ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آسمان میں داخلے سے آن ورڈز کنٹینیویشن کریں گے آج کی یہ جو سٹوری ہے۔ ایک اور خاص بات آپ نوٹ کر لیں کہ یہ بات ہم نے بتائی تھی کہ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان جو ہے وسعت کے اعتبار سے، اپنی ایکسپینشن کے اعتبار سے کیا ہے، اور جب ہم کہتے ہیں پہلا آسمان یعنی فرسٹ ہیون، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں بھی تھوڑی تفصیل کے ساتھ آئی تھی کہ جہاں جہاں سٹارز ایگزسٹ کرتے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے بیان کیا، وہ سب کا سب جو ہے پہلا آسمان ہے، یعنی تمام آبزرویبل یونیورس جو ہے، اور بیونڈ دیٹ آبزرویبل یونیورس تو وہ ہے جس کو آبزرو کیا جا چکا، یا جس کو کیلکولیشنز کے تھرو، تھیوریز کے تھرو جانا جا چکا ہے، لیکن ایک بہت بڑا حصہ ہے جس کو نہیں جانا جا چکا ہے۔ وہ تمام علاقے اور تمام جو اسپیس کوآرڈینیٹس ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں پہلے آسمان سے تعلق رکھتے ہیں۔ گویا انسانی علوم اپنے معراج پہ بھی پہنچ جائے، اپنی یعنی تکمیل کو بھی پہنچ جائے، تو بھی جو ہے پہلے آسمان سے بڑھ کے انفارمیشن جو ہے نہیں حاصل ہو سکتی انسانوں کو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جیسا میں نے بتایا کہ دوسرا آسمان جو ہے، یعنی پہلے آسمان کا جو اینڈ ہے وہ ہیویلی گارڈڈ ہے، ناٹ ایوری ون، ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرمیشن لے کے وہاں سے جانے کی اجازت ہوئی۔ کسی صورت میں بھی جو ہے انسانی علوم یا انسانی قدرت یا ٹیکنالوجی جو ہے وہ دوسرے آسمان تک نہیں پہنچ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جتنی علوم ہمیں ابھی تک معلوم چل سکے ہیں وہ پہلے آسمان سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی آبزرویبل یونیورس۔ دوسری بات ایک اور سامنے آئی تھی کہ جو دوسرا آسمان ہے وہ پہلے کے بقدر ایسا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جو ہے سوئی کو سمندر میں ڈالے اور پھر نکالے تو دیکھیے سوئی کی ٹپ پہ جو پانی ہے وہ حقیقتاً پہلا آسمان ہے، اور جو سمندر میں پانی ہے وہ دوسرا آسمان ہے۔ اور یہی مثال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، دوسرے کی تیسرے سے، تیسرے کی چوتھے سے، تو کرتے کرتے سیونتھ تک۔ بعض دوسری روایتوں کے اندر جو ہے رنگ ان اے ڈیزرٹ کے ایگزامپل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ ایک بہت بڑا ریگستان ہو، بہت بڑا ریگستان ہو، اس میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی اگر رکھ دی جائے تو اس انگوٹھی کی جو سائز ہے وہ در حقیقت پہلا آسمان ہے، اور پورا کا پورا ڈیزرٹ جو ہے وہ دوسرا آسمان ہے۔ تو اس سے بھی جو ہے وہ پروپورشن جو ہے، میگنیفیکیشن جو ہے دوسرے آسمان کی وسعت کی، تیسرے آسمان کی وسعت کی، چوتھے آسمان کی وسعت کی، وغیرہ وغیرہ، اس کا اندازہ ہم نے لگایا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ تفصیلی بات پچھلے لیکچر میں آ چکی ہے، جن لوگوں کو انٹرسٹ ہو وہ اس کو جا کے دوبارہ سن لیں، ہے نا؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا داخلہ جو ہے پہلے آسمان میں ہوا، تو پہلے آسمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جو ہوئی وہ ابو البشر اور ابو الانبیاء، یعنی تمام انسانوں کے باپ اور تمام انبیاء علیہم السلام کے باپ، خود نبی، خود پہلے نبی جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو آدم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس ملاقات کو ڈسکرائب کیا، وہ ڈسکرائب اس طرح کیا کہ جب میں پہلے آسمان میں داخل ہوا تو ایک بہت لمبی قد و قامت والے انسان کو دیکھا، یعنی تو جبرائیل نے بتایا کہ یہ آدم علیہ السلام ہیں، یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، یعنی تمام انسانوں کے والد جو ہیں وہ آدم علیہ السلام ہیں، وہ یہ ہیں۔ پھر جبرائیل نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں سلام کیجئے۔ یہاں پہ ایک اور سائیڈ پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں
کہ درجے اور مقام کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں آدم سے، ہے نا، علیہ السلام سے، آدم علیہ السلام سے زیادہ بڑا مرتبہ مقام ہے، دونوں ہی ہمارے نزدیک کا یعنی محترم ہیں، قابل عزت ہیں، سب پہ ایمان لانا واجب ہے، اور اللہ کے محبوب بندے ہیں دونوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درجے کے اعتبار سے آدم علیہ السلام سے افضل ہیں، اس کے باوجود جبرائیل نے کیا کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آدم علیہ السلام کو سلام کیجیے۔ تو اس سے ایک اور چیز، ایک مسئلہ نکل کے سامنے آتا ہے کہ افضل کا مفضول کو سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی درجے میں جو شخص بلند ہو وہ اس کے بقدر، اس کے مقابلے میں جو درجے میں چھوٹا ہوگا اس کو سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ عام روش یہ ہوتی ہے کہ جو چھوٹا ہو وہ بڑے کو سلام کرے، لیکن یہاں پہ عمر کے اعتبار سے آدم علیہ السلام ضرور بڑے ہیں، اور ایک اعتبار سے فضیلت آدم علیہ السلام کو ہے کہ وہ ابو البشر ہیں، ابو الانبیاء ہیں، لیکن جو کلیتاً فضیلت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی شک و تردد کے آدم علیہ السلام سے افضل ہیں، اس کے باوجود جبرائیل نے کیا کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں سلام کیجیے۔ تو ایک تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ افضل کا مفضول کو سلام کرنے میں کوئی حرج، کوئی مضائقہ نہیں ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ سمجھ میں آئی کہ جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کا اس لیے بھی حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کا بھی انتقال ہو چکا ہے، اب چونکہ ان کا انتقال ہو چکا ہے تو جو اعمال انہوں نے دنیا میں کیے ان کا ہی ان کو اجر و ثواب جو ہے صدقہ جاریہ کے روپ میں ملتا رہے گا، جیسا انبیاء علیہ السلام کو ملتا رہتا ہے۔ اب وہ کوئی نیا عمل عالم غیب میں اگر کرتے ہیں، عالم امر میں اگر کوئی نیا عمل کرتے ہیں تو وہ عمل ان کے ثواب اور ان کے اجر میں اضافے کا سبب نہیں بنے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس دنیا کے اندر ہی، دار الاسباب کے اندر ہی، دار الامتحان کے اندر ہی ہیں، ہے نا، ابھی تو باحیات ہیں، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کریں گے تو اس سلام کے کرنے کا اجر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو سلام دونوں سائڈ سے ہو سکتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلام کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر و ثواب میں اضافہ ہو جائے گا، اس وجہ سے جبرائیل نے، اس وجہ سے بھی جبرائیل نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ انہیں سلام کریں، ٹھیک ہے۔ اس سے تیسرا پوائنٹ یہ نکل کے سامنے آتا ہے کہ اتنی بڑی ہستی ہیں، اتنی بڑی ہستی ہیں، اتنی بڑی ہستی ہیں، یعنی جنت کے سب سے اعلیٰ ترین مقام کے مستحق ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر اعتبار سے تا قیامت آپ کے اجر و ثواب میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس کے باوجود چھوٹی سے چھوٹی نیکی پہ بھی جبرائیل نے جو ہے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں سلام کرنے کا اجر بھی لکھا جائے۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی انسان کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، جب اتنے بلند مقام نبی ہونے کے باوجود چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی جو ہے کرنے کی ترغیب دی جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہم اور آپ تو ہر لمحے، ہر سیکنڈ جو ہیں وہ چھوٹی بڑی ہر نیکی کے محتاج ہیں، ہے نا۔ تو یہ تین چار باتیں اس واقعے سے سمجھ میں آئیں، ٹھیک ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ وعلیکم السلام، اور پھر کہا ویلکم او نوبل سن اینڈ او نوبل پروفیٹ، یعنی یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا مرحبا، ہے نا، اے بابرکت بیٹے، اور اے بابرکت نبی، اے بابرکت رسول۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تعظیم و عزت کے ساتھ جو ہے آدم علیہ السلام نے ویلکم کیا فرسٹ آسمان پہ، ٹھیک ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر بھی مزید تفصیل آتی ہے، پہلے آسمان پہ جو آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہ تفصیل یہ آتی ہے کہ آدم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی نا تو آدم علیہ السلام کے دائیں جانب جو ہے انسانوں کا ایک جم غفیر موجود تھا، اور بائیں جانب انسانوں کا ایک جم غفیر موجود تھا، بہت بڑی پاپولیشن بائیں جانب تھی اور دائیں جانب بھی بہت بڑی پاپولیشن تھی۔ تو آدم علیہ السلام جب اپنے دائیں جانب دیکھتے تھے تو خوب خوش ہوتے تھے، مسکراتے تھے، اور جب بائیں جانب دیکھتے تھے تو یعنی بہت پریشان ہوتے تھے اور روتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جبرائیل نے کہا ہے کہ دائیں جانب جو ہے آدم علیہ السلام کے دائیں جانب آدم کی وہ اولاد ہیں جو جنت میں جانے والی ہیں، جو سعادت مند ہیں، جو نیک ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ جب آدم علیہ السلام انہیں دیکھتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں، اور ان کے بائیں جانب جو ہے آدم علیہ السلام کی وہ نافرمان اولاد ہے جو جہنم میں جائیں گی، ہے نا، جو کفار ہوں گی، جو فجار ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو جب آدم علیہ السلام انہیں دیکھتے ہیں تو بہت پریشان ہوتے ہیں اور روتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ واقعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ ایک یہاں پہ ایک اور نوٹ کرنے والی بات ہے، میں چاہتا ہوں کہ جب ہم واقعات پڑھ رہے ہیں نا تو چیزوں کو نوٹ کرتے ہوئے چلیں۔ اب آپ ذرا تصور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کھڑے ہیں اور آدم علیہ السلام کے دونوں جانب جو ہے تمام انسانوں کی پاپولیشن ہے۔ کیا ایک انسان ایک وقت میں اتنی بڑی پاپولیشن کو دیکھ سکتا ہے؟
یعنی انسانی آنکھ کے اندر کیا یہ صلاحیت ہے کہ وہ اتنی بڑی یعنی تمام نسل انسانی کو ایک وقت میں دیکھ پائے؟ نہیں ہے نا؟ لیکن جب آدم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرنے پہلے آسمان میں پھر دوسرے آسمان میں، اور اسی طرح جو آپ کا سفر آگے چلے گا، اور خود بیت المقدس میں بھی جو واقعات پیش آئے، تو پتہ یہ چلا کہ جب عالم غیب میں داخلہ ہو گیا تو ان قوانین کی پابندی نہیں رہی جو فزیکل لاز اس دنیا کے اندر ہوتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر انسان جو ہے بیک وقت میں 100 200 400 10,000 20,000 50,000 اس سے زیادہ لوگوں کو نہیں دیکھ سکتا ہے نا؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی پاپولیشن کو ایک بار دیکھ رہے ہیں نا، اور جنت کے اندر جنت کے بھی جو واقعات قرآن مجید کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ اہل جنت جو ہیں وہ جھانکیں گے تو جہنم کو دیکھ لیں گے، اہل جنت چاہیں گے تو جہنم والوں سے بات کر لیں گے، حالانکہ دونوں کے درمیان جو ہے اللہ عالم کتنی ٹریلینز اینڈ بلینز اینڈ کتنے لائٹ ایئر کا فاصلہ ہوگا۔ اس کے باوجود وہ صلاحیتیں، وہ قوت جو دنیا کے اندر پاسبل نہیں ہے انسانوں کے لیے، وہ عالم غیب میں انسانوں کو عطا کی جاتی ہیں، ہے نا؟ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آسمان میں داخل ہوئے ہیں تو آپ نے پوری نسل انسانی کو دیکھ لیا آدم علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہوئی، ہے نا؟ تمثیلی روپ میں دیکھا، حقیقتاً دیکھا، اس کا ہمیں علم نہیں ہے نا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن دیکھا۔ اور یہ دیکھنا جو ہے عام انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہے اگر اس کے سامنے تمام انسان بھی جمع کر دیے جائیں، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ تو یہ بھی انسانی قوت اور ادراک کے کا جو مقام ہوگا، کی جو میگنیفیکیشن ہو جائے گا اگلے عالم میں، اس کا ایک پروف ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے ایک اور بات یہاں سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیے دو تین اور امپورٹنٹ باتیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ نوٹ کر لیں آپ۔ ایک یہ کہ انبیاء علیہ السلام میں سے آدم علیہ السلام پہلے آسمان میں موجود ہیں۔ اب یہاں پہ دو تھیوری ہے نا، علماء کے دو گروہ ہیں اس معاملے میں، جن لوگوں نے ان اسراء و معراج کے اوپر کتب لکھی ہیں اور تفصیلات بیان کی ہیں، تو دو چیزیں سامنے آتی ہیں جب ان کا خوب تفصیل کے ساتھ مطالعہ کیا جائے۔ ایک تو وہ کہ یہ انبیاء علیہم السلام جن سے ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی وہ حقیقتاً جنت میں موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے غرض سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کرنے کے غرض سے ان کو مختلف آسمانوں پہ بلایا گیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسراء و معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک اوپینین یہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اوپینین یہ ہے مفسرین کا، علماء کا، کہ در حقیقت یہ انبیاء علیہم السلام اس وقت اپنے اسی مقام پہ ہیں جس وقت اسراء و معراج میں دکھائے گئے۔ مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام پہلے آسمان میں، عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان میں، ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان میں، ہے نا، یہ ہارون علیہ السلام پانچویں آسمان میں، ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان میں، وغیرہ وغیرہ، یوسف علیہ السلام تیسرے آسمان۔ تو یہ جو چیزیں ہم آگے ابھی اسٹڈی کریں گے ان کے بارے میں، تو یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں نا انبیاء علیہ السلام سے، تو ایک تھیوری تو یہ ہے کہ یہ حضرات ابھی وہی ہیں، یعنی آدم علیہ السلام پہلے آسمان میں، یعنی جو پہلا آسمان کی کائنات ہے اس میں موجود ہیں، اسی طرح جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان کی کائنات میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اوپینین ہے۔ اگر اس اوپینین کو مانا جائے تو پتہ یہ چلے گا کہ اس کائنات کی حد جہاں پہ ختم ہوتی ہے اس کے بعد جو پہلا آسمان شروع ہوتا ہے، اس میں ہی یعنی اسی کائنات کے اندر آدم علیہ السلام موجود ہیں، اور اس کائنات کے قوانین اس سے بہت مختلف ہیں جو اس کائنات میں ہے، اس یونیورس کے اندر جو فزیکل لاز ہیں اس سے بہت ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب چلیے آگے چلتے ہیں۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں دوسرے آسمان پہ تشریف لے گئے۔ دوسرے آسمان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات دو انبیاء علیہم السلام سے ہوئی، ایک حضرت یحییٰ اور ایک حضرت عیسیٰ علیہم السلام۔ یحییٰ جو ہیں یہ ماموں ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے، ٹھیک ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ دونوں بیک وقت ایک ہی وقت میں بنی اسرائیل میں پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے۔ یحییٰ جو تھے وہ نبی تھے صرف، اور عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، ٹھیک ہے، اور رسول کا مقام جو ہے نبی سے بلند ہوتا ہے۔ تو درجے کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ سپیریئر ہیں حضرت یحییٰ سے، دونوں لیکن ایک وقت میں ہی بنی اسرائیل میں نبی بنا کے بھیجے گئے۔ حضرت یحییٰ حضرت زکریا کے بیٹے ہیں، ہے نا، ان کا بھی ذکر سورہ مریم کے اندر آیا ہے، اور حضرت عیسیٰ کو تو آپ جانتے ہی ہیں۔ تو ان دونوں سے ملاقات جو ہے دوسرے آسمان پہ ہوئی۔ اچھا، سائیڈ پوائنٹ ایک اور نوٹ کر لیجئے ضمناً، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقع نہیں ہوئی ہے دنیا کے اندر، ہے نا، جیسے آدم علیہ السلام کی موت واقع ہوئی، یحییٰ علیہ السلام کی موت واقع ہوئی، اور یحییٰ علیہ السلام کی نارمل موت نہیں ہوئی بلکہ شہادت کی موت ہوئی ہے، ان کو بنی اسرائیل نے جو ہے وہ قتل کر دیا تھا۔
تو ان کے اپنے لوگوں نے، یحییٰ علیہ السلام کے اپنے لوگوں نے ان کی دعوت و تبلیغ اور ان کی حق گوئی کے سبب انہیں قتل کر دیا تھا، اور خود عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے لوگ بھی ان کے قتل کے در پہ تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور وہ قریب قیامت دوبارہ نازل ہوں گے دنیا کے اندر. یہ متواتر احادیث سے بالکل قوی اسانید کے ساتھ ثابت ہے، اس میں شک جو ہے وہ صرف زندیق قسم کے انتہائی کتاب و سنت سے دور جو لوگ ہیں وہ بس اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آنے والے دوبارہ، ورنہ قرآن سے نص قطعی سے ثابت ہے، احادیث متواتر ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول ثانی کے اوپر، اور کہ وہ قریب قیامت دوبارہ نازل ہوں گے. ابھی وہ موضوع نہیں ہے یہاں کا، لیکن تو نوٹ کر لیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت جو ہیں دوسرے آسمان میں موجود ہیں، یعنی کوئی ایک کائنات ہے دوسرے آسمان میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام ابھی تشریف فرما ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات وہاں ہوئی تھی دوسرے آسمان میں. تو جب دوسرے آسمان پہ پہنچے تو جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ یحییٰ ہیں اور یہ عیسیٰ ہیں، آپ انہیں سلام کیجیے. پھر نوٹ کر لیجئے کہ یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی سلام کرنے کا جبرائیل نے سجیشن دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، اور ان دونوں نے پھر اچھے الفاظ کے ساتھ کہ کہا کہ مرحبا پیارے بھائی، اور اے باعزت پیغمبر، اور اے باعزت بھائی. نوٹ کیجئے کہ آدم علیہ السلام نے بیٹا کہا، لیکن ان دو حضرات نے بیٹا نہیں کہا بلکہ بھائی کہا، کیونکہ یہ دوسری جنریشن سے ہیں، ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کی جو دو اولادیں ہیں، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے چین سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسحاق علیہ السلام کے چین سے یہ دونوں حضرات ہیں، یعنی عیسیٰ اور یحییٰ. تو اسی وجہ سے بھائی کہا، کیونکہ وہ چین ڈفرنٹ ہے نا، وہ فیملی ہائرارکی میں دو پیرلل ہائرارکی میں یہ دونوں لائی کرتے ہیں، تو اس وجہ سے بھائی کہا. ٹھیک ہے. تیسرے آسمان پہ ملاقات ہوئی یوسف علیہ السلام سے، ہے نا. یوسف علیہ السلام کا مقام و مرتبہ آپ جانتے ہیں، پوری قرآن میں ایک سورت جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے واقعے پہ نازل ہوئی ہے، بہت تفصیل کے ساتھ اس میں جو ہے وہ ذکر آیا ہے. بہت بزرگ اور بہت برتر پیغمبر ہیں. ان سے ملاقات تیسرے آسمان پہ ہوئی، گویا کہ ابھی یوسف علیہ السلام تیسرے آسمان پہ تشریف فرما ہیں. یہاں پہ نوٹ کرتے چلیے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو موت کے بعد کی بھی جو زندگی ہے نا، وہ عام لوگوں سے بالکل مختلف ہوتی ہے. یعنی سب کی برزخی زندگی ہے، انبیاء علیہ السلام کو بھی برزخی زندگی ملتی ہے، اور عام اولیاء اللہ صالحین نیک لوگ اور بدبخت بھی سب کی برزخی زندگی ہوتی ہے. لہٰذا اگر یہ کہا جائے کہ انبیاء علیہ السلام کی برزخی زندگی اور باقی لوگوں کی برزخی زندگی برابر ہے، تو یہ بات غلط ہو جائے گی. انبیاء علیہ السلام کو ایک خاص قسم کی حیات جو ہے وہ ملی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ بہت یعنی یوں کہہ لیجیے کہ لائیولینس ہوتی ہے ان کی زندگی میں، جو ان کی موت کے بعد کی زندگی ہے. لہٰذا کلام وغیرہ بھی ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، نماز وغیرہ بھی بہت بڑی، یعنی کہ مسلسل جو موسیٰ علیہ السلام کی نماز کا ذکر بھی پیچھے آ چکا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی مسلسل نماز کا ذکر بھی جو ہے پیچھے آ چکا ہے. تو یہاں پہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں جب اس واقعے کو نیریٹ کیا تو صحابہ میں ارشاد فرمایا کہ جان لو کہ یوسف کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمام حسن کا آدھا حسن دیا ہے. یعنی حسن کے اعتبار سے، یعنی مثال بھی مشہور ہے کہ حسن یوسف، یعنی کسی چیز کی تحسین کرنی ہو، کسی چیز کے حسن کو بہت مبالغے کے ساتھ بیان کرنا ہو، تو کہا جاتا ہے کہ اس کا حسن جو ہے حسن یوسف جیسا ہے. گویا حسن اور یوسف علیہ السلام کا حسن جو ہے وہ اپنے آپ میں مثال ہے. اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے، واقعات بھی موجود ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے شہادت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن دیا گیا تمام حسن کا. چلیے، چوتھے آسمان پہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ادریس علیہ السلام سے. جی، ادریس علیہ السلام نے بھی وہی بات کہی کہ مرحبا اے معزز بھائی، اور اے معزز رسول. ایک اور بات نوٹ کر لیجیے، ادریس علیہ السلام کو ایک خاص یعنی یوں کہہ لیجیے کہ خاص ایسپیکٹ سے فضیلت حاصل ہے. قرآن نے بیان کیا کہ ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے ادریس کو جو ہے بہت اونچے مقام پہ اٹھا لیا. اچھا، جتنے پیغمبروں سے ملاقات ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی تک یا آگے بھی جن سے ہوگی، وہ سب کے سب جو ہیں وہ فطری موت پا چکے ہیں اپنی اس دنیا کے اندر. یعنی آدم علیہ السلام کی موت ہو چکی، پھر یحییٰ علیہ السلام کی موت ہو چکی، پھر یوسف علیہ السلام کی موت ہو چکی، ادریس علیہ السلام کی موت ہو چکی، پھر آگے ملاقات ہوگی ہارون علیہ السلام سے، ان کی بھی موت ہو چکی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، ان کی بھی موت ہو چکی ہے، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، ان کی بھی موت ہو چکی ہے.
لیکن ان میں دو پیغمبر ایسے ہیں جن کو ایک خاصیت حاصل ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام، دوسرا ادریس علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ اس میں سے عیسیٰ علیہ السلام کو تو مطلقاً موت نہیں آئی ہے، ابھی آئی ہی نہیں ہے، وہ زندہ حالت میں دوسرے آسمان میں موجود ہے، یعنی ان کی زندگی بیان ویسی ہے جیسے دنیا کے اندر ہوتی ہے، اب یعنی اب میں یہ نہیں کہہ رہا بالکل ویسی ہے، لیکن ان کو پہلی موت بھی ان کے اوپر واقع نہیں ہوئی ہے نا؟ باقی انبیاء علیہ السلام جن کا بھی ذکر آئے گا ان پہ موت آ چکی ہے، موت کے بعد وہ وہاں موجود ہیں۔ ادریس علیہ السلام کی خاصیت یہ ہے کہ ان کی موت اس دنیا میں نہیں آئی ہے، اس یعنی ارتھ پہ نہیں ہوئی موت، ان کی موت ہی چوتھے آسمان پہ ہوئی ہے۔ چنانچہ اس کے تعلق سے جو ہے وہ قصص الانبیاء وغیرہ میں ابن کثیر نے واقعات نقل کیے ہیں، بعض روایتوں کے اندر، بعض احادیث کے اندر اس کی صراحت ملتی ہے کہ ادریس علیہ السلام جو ہیں، ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ ادریس علیہ السلام بہت اول دور کے پیغمبر ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے نا، کتنے یعنی پہلے رسول ہیں، بہت ارلی پیریڈ آف ہیومینٹی کے ہیں، ان کے یہ پردادا تھے ادریس علیہ السلام۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کتنی پرانے، بالکل انسانیت کے ابتدائی دور کے، بالکل ابتدائی تو نہیں لیکن ہاں انسانیت کے ابھی کے کمپیریزن میں کہا جائے تو ابتدائی دور کے پیغمبر ہیں، ہے نا؟ ان کا فرشتوں کے ساتھ بڑی اچھا تعلق تھا، بہت سے فرشتوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں، آنا جانا ہوتا رہتا تھا، اور فرشتوں کے ساتھ یہ مختلف مقامات پہ اڑ اڑ کے جایا کرتے تھے، ہے نا؟ تو ادریس علیہ السلام کو ایک دفعہ ایک فرشتے نے بتایا کہ ابھی روئے زمین پہ جتنے ایمان والے لوگ موجود ہیں ان کی تمام جو نیکیاں ہوتی ہیں نا، وہ آپ کی ایک دن کی نیکی کے برابر ہوتی ہے، یعنی آپ ایک دن میں اتنی نیکیاں کرتے ہیں جتنی روئے زمین پہ تمام لوگ مل کے نیکیاں کرتے ہیں۔ تو یہ بات سن کے ادریس علیہ السلام کو بڑی خوشی مطلب ہوئی، محسوس ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ یار اگر میری عمر لمبی ہو جائے، ہے نا، اگر مجھے طویل عمر مل جائے تو کیا فائدہ ہوگا کہ اسی طرح میں عمل کرتا رہوں گا اور میرے لیے بہت بڑا ذخیرہ جو ہے آخرت میں تیار ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اگر یہ معلوم چل جائے کہ میری عمر کتنی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنی عمر لکھی ہوئی ہے میری، تو بڑا فائدہ ہو جائے گا، میں اس حساب سے تیاری کروں گا، ہے نا؟ اس میں بھی مقصد ان کا اچھا تھا، بہت اچھا مقصد تھا، بہت اچھی نیت تھی۔ تو انہوں نے فرشتوں سے بات کی جن سے ان کے تعلقات تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جانتے، البتہ ایک فرشتہ ہے جو ملک الموت سے جس کی بات چیت ہوتی رہتی ہے، تو اس فرشتے کے ساتھ اگر ہم لوگ جائیں اور ملک الموت سے ملاقات کریں تو ملک الموت کے رجسٹر میں ان کے پاس تو سارے علوم ہوتے ہیں کہ کون جو ہے وہ یعنی ان کے پاس سارے علم ہوتے ہیں کہ کس کی موت کب آنے والی ہے، تو سجیسٹ کیا۔ اچھا میری اسکرین اپیئر نہیں ہو رہی کیا؟ ایک بھائی کنفرم کر دیں میری اسکرین اپیئر ہو رہی تھی کیا؟ اچھا ہو رہی تھی، چلیے ٹھیک، ٹھیک ہے۔ تو جی، تو میں ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا تھا، تو ادریس علیہ السلام نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس فرشتے سے کے ساتھ جائیں اور ملک الموت سے ملاقات کر لیں۔ تو آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ان کے لیے ٹریول کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، اللہ تعالیٰ بعض انبیاء علیہ السلام کو فضیلت دیتے ہیں بعض کے اوپر، قرآن بھی اس بات کی شہادت دیتا ہے۔ تو یہ اس کائنات کے مختلف علاقے میں تو سیر کرتے ہی تھے، اس کائنات سے باہر نکل کے آسمانوں کی بھی سیر کرتے تھے فرشتوں کے ساتھ، تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے مل کے آتے ہیں۔ تو ایک فرشتے کے ساتھ جو ہے یہ ٹریول کرتے ہوئے، فرشتے کی پیٹھ پہ بیٹھ کے ٹریول کرتے ہوئے، یعنی انہوں نے عروج شروع کیا۔ جب یہ چوتھے آسمان پہ پہنچے ہیں تو ملک الموت اوپر سے اترتے ہوئے نیچے آ رہے تھے، تو جب ملک الموت نیچے اتر رہے تھے تو ملک الموت نے ادریس کو دیکھا سامنے، تو ملک الموت نے کہا سبحان اللہ۔ تو جو فرشتہ ادریس علیہ السلام کے ساتھ تھا اس نے ملک الموت سے پوچھا کہ تم نے سبحان اللہ کیوں کہا ادریس کو دیکھ کے علیہ السلام؟ تو ملک الموت نے کہا کہ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ ادریس کی روح کو چوتھے آسمان پہ قبض کر لو، یعنی ادریس کو چوتھے آسمان پہ اس کی روح کو قبض کر لو۔ تو میں اس تردد میں تھا کہ ادریس تو روئے زمین پہ رہتے ہیں، ہے نا، تو ان کی روح کو چوتھے آسمان پہ کیسے قبض کروں؟ یہی سوچتے ہوئے میں نیچے اتر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ادریس جو ہے چوتھے آسمان پہ چلے آ رہے ہیں آپ کے ساتھ، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، وہیں پہ روح جو ہے ادریس علیہ السلام کی قبض ہوئی اور وہیں پھر ان کا انتقال ہوا۔
اس میں دیکھیے کتنی مطلب یعنی جس ادریس علیہ السلام اسی نیت سے جا رہے تھے آسمانوں کے اوپر کہ ان کو معلوم چل جائے کہ ان کی عمر کتنی، تاکہ اس حساب سے عمل کر لیں، اور اللہ کے یہاں یہ بات مقدر تھی کہ ان کی بالکل بھی عمر بچی ہوئی نہیں تھی. تو اسی مومنٹ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا، اور وہ ٹریول کرتے ہوئے فورتھ ہیون پہ پہنچے، اور ادھر سے فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا کہ تم چوتھے آسمان پہ ادریس کی روح قبض کر لینا، ان کا انتقال وہیں ہو گیا. تو جو قرآن میں آیا نا کہ ورفعناہ مکانا علیہ، کہ ہم نے ان کو بہت اونچے مکان پہ اٹھا لیا، بہت اونچے مقام پہ، مقام نہیں ہے مکان ہے وہاں، اس سے مراد اسپیس ہوتا ہے، تو بہت اونچے مکان میں ان کو رفعت دی، ان کو اٹھا لیا. تو بعض نے اس سے مراد جو ہے ان کی عظمت اور ان کے مقام اور مرتبے کی بات کی ہے، لیکن بعض احادیث سے اس واقعے کی صراحتاً ہوتی ہے، صراحتاً یعنی اس واقعے کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ وہاں جو قرآن کے اندر ورفعناہ مکانا علیہ بیان کیا گیا ہے، وہ یہ چوتھے آسمان میں اٹھانا مراد ہے، اور وہاں ان کی روح کا قبض ہونا مراد ہے. تو اس وجہ سے ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پہ ہی تھے. اب آیا یہ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی طرح جسم کے ساتھ موجود تھے، یا صرف روح کے فارمیٹ میں تھے باقی انبیاء علیہ السلام کی طرح، اس کا ہمیں علم نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. پانچویں آسمان پہ ملاقات جو ہے ہارون علیہ السلام سے ہوئی، اور ہارون علیہ السلام سے بھی وہی گفتگو ہوئی جو دوسرے انبیاء علیہ السلام سے ہوئی. چھٹے آسمان پہ ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے. اور جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام انتہائی جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے نبی جو ہیں موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں. قرآن مجید میں سب سے زیادہ بار نام کے ساتھ صراحتاً جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا ہی ذکر ہے، بار بار جو ہے وہ قرآن کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہاں بھی بڑی خوشی سے انہوں نے ملاقات کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح ڈسکرائب کیا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے لمبے چوڑے اور بہت مسکولر آدمی تھے، اور براؤنش کلر تھا ان کا، ویٹش ہے نا، جیسا کہ وہ بیت المقدس میں بھی جو ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی ڈسکرائب کیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے بعد آنے والا ایک جوان، اصل میں ورڈ استعمال ہوا غلام، غلام کہتے ہیں لڑکے کو، عربی میں غلام جو ہے لڑکے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام خود بہت بڑی عمر میں ان کا انتقال ہوا، تقریباً 130 سال کی عمر میں انتقال ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت جب اسراء و معراج ہو رہا تھا تو 51 یا 52 سال تھی. ٹھیک ہے، 51 یا 52. تو ان کے مقابلے میں یہ لڑکے ہی تھے، ہے نا، یعنی عمر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک لڑکے کو میرے بعد مبعوث کیا گیا، میرے بعد بھیجا گیا، اور اس کی امت میری امت سے بہت بڑی تعداد میں جو ہے جنت میں داخل ہوگی، میں اسی بات کے سبب رو رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت بھی جنت میں جائے گی جو ان کے زمانے میں ان پہ ایمان لائے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا افسوس تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہیں اتنی بڑی تعداد میں جنت میں جائیں گی، اور میری امت جو اتنی بڑی تعداد میں جنت میں نہیں جائیں گی، ہے نا. دوسری روایتوں کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ جبریل کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے تو دیکھا، معراج کے ہی واقعات میں آتا ہے وہ، کہ ایک امت کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس نے پورے روئے زمین کو کور کر لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ کیا یہ میری امت ہے جو جنت میں جائیں گی؟ تو جبرائیل نے کہا نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت دکھائی گئی، یعنی امت محمدیہ دکھائی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں نے دیکھا کہ ایک ایسی امت جس نے آسمان کے کناروں تک کو بھر دیا تھا. جبرائیل نے بتایا یہ ہے وہ آپ کی امت جو اتنی بڑی تعداد میں جنت میں جائیں گی. باقی دوسری روایت کے اندر ایک آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا دروازہ جو ہے 40 سال کی مسافت کے برابر ہے، 40 ایئرس آف ٹریول کے برابر جنت کا دروازے کی چوڑائی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میری امت کی تعداد، میری امت میں اتنی زیادہ تعداد میں لوگ جنت میں جائیں گے کہ اس دروازے پہ بھی بھیڑ لگ جائے گی. ذرا تصور کریں کتنی بڑی انعام اللہ تعالیٰ کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ پیدا ہوئے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اتنی بڑی تعداد میں جنت میں جائے گی کہ اس دروازے پہ بھی جو ہے بھیڑ لگ جائے گی، جنت کے دروازے. ٹھیک ہے. ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت جو ہے تمام اہل جنت کی 2/3 ہوگی. اب ذرا تصور کریں 1.25 لاکھ پیغمبروں کی امت ملا کے جو ہے جنت میں 1/3 ہوگی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہا جو امت ہوگی وہ 2/3 ہوگی پوری جنت میں.
تو یہ سب فضیلتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہوئی ہیں، اور یہ دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام کو افسوس ہوتا تھا کہ میری امت جو ہے اتنی بڑی تعداد میں کیوں نہیں جنت میں جائے گی، اور یہ بالکل یہ اسلامک جیلسی ہے وچ از ٹوٹلی الاؤڈ، ٹھیک ہے۔ ساتویں آسمان پہ جو ہے وہ ملاقات ہوئی ابراہیم علیہ السلام سے، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہاں بیت المعمور پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ بیت المعمور جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ساتویں آسمان کا کعبہ ہے، ساتویں آسمان کا کعبہ، جیسے زمین پہ ایک کعبہ ہے نا، اسی طرح ساتویں آسمان کا ایک کعبہ ہے بیت المعمور، اور بیت المعمور پہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے تشریف فرما تھے۔ اور بیت المعمور کے بارے میں دوسری روایتوں کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن جو ہے بیت المعمور پہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور اگر ایک بار نکل جاتے ہیں، یعنی ایک بار عبادت کر کے جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں نا ایک دن میں، تو اس کے بعد پھر قیامت تک ان کو کبھی موقع نہیں ملتا۔ یعنی اتنی بڑی تعداد میں اللہ کے فرشتے اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں کہ بیت المعمور پہ ایک دفعہ میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر شام کو نکل جاتے ہیں وہاں سے، اور جب نکل جاتے ہیں تو پھر کبھی قیامت تک ان کو موقع نہیں ملتا۔ تو آپ ذرا تصور کریں کہ کتنی بڑی تعداد میں اللہ کے فرشتے جو ہیں بیت المعمور پہ عبادت کرتے ہیں اللہ کی، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات، ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ دنیا کے اندر کعبہ بنایا، کعبہ کی بلڈنگ میں ابراہیم علیہ السلام کا سب سے چیف رول رہا، تو اسی وجہ سے دس از مور سوٹیبل کہ آسمان، یعنی ساتویں آسمان کا جو کعبہ ہے اس میں قیام ہو ابراہیم علیہ السلام کا، یہ ایک طرح سے انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور فضیلت کے اعتبار سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا اور مقام اور سب سے اعلیٰ مرتبہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہے۔ تو بہرحال جب وہاں پہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو جبرائیل نے کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، آپ انہیں سلام کیجیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وہی بات کہی جو آدم علیہ السلام نے کہی تھی کہ مرحبا اے معزز بیٹے، اور مرحبا اے معزز پیغمبر، اے معزز رسول۔ یہاں بھی نوٹ کر لیجئے کہ صرف ابراہیم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام نے آپ کو بیٹا کہا، باقی سب نے آپ کو بھائی کہا ہے نا، علیہم السلام۔ تو یہ تھی ساتوں آسمانوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء علیہ السلام سے ملاقات۔ حکمت کیا ہے ان کی، یعنی مختلف آسمانوں پہ مختلف انبیاء علیہ السلام کے ملنے کی حکمت جو ہے شارٹ میں ہم 3-4 منٹ میں ڈسکس کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ لیکچر کو کلوز کریں گے۔ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام کا ملنا اس بات کا سمبولزم ہے کہ ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، ابو الانبیاء ہیں، تو سب سے پہلے ویلکم کرنے کے لیے آپ کو جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کا ہی ہونا چاہیے، ہے نا، آدم علیہ السلام کو ہی موجود ہونا چاہیے۔ اچھا ایک اور چیز نوٹ کر لیجیے ضمناً، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کنفیوژن پیدا ہو رہا ہو، یہ جو آسمانوں کی ترتیب ہے نا کہ پہلے آسمان پہ یہ نبی، دوسرے آسمان پہ وہ نبی، یہ فضیلت کو نہیں درشاتا ہے، یہ فضیلت کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، کیونکہ فضیلت کے اعتبار سے تو انبیاء علیہ السلام تمام کے تمام انبیاء جو ہیں وہ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام و مرتبے پہ ہوں گے، تو یہ جو آسمان ہے وہ جنت کو بھی ریپرزینٹ نہیں کرتا، دیز آر ناٹ جنہ، دیز آر جسٹ ڈفرینٹ یونیورسز، ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیجیے بات کو۔ تو پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام کا ہونا بھی اٹس مور لاجیکل کہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے ویلکم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسرے آسمان پہ عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام علیہم السلام کا موجود ہونا جو ہے، یہ بھی ایک طرح سے ریپرزینٹیٹیو ہے کہ دونوں یہ وہ نبی ہیں جن کو ان کے اپنے لوگوں نے قتل کرنے کے در پہ ہوئے، اور یحییٰ علیہ السلام کو تو قتل بھی کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا، ورنہ ان کو بھی قتل کرنے کے در پہ تھے۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک طرح سے تسلی تھی کہ جس طرح آپ کے لوگ آپ کے کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، اسی طرح انبیاء علیہ السلام جو پہلے گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ چونکہ یوسف علیہ السلام کی بھی جو اسٹوری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کے درمیان بہترین پیراللزم ہے، اس کو ہم نے طائف کے موقع پہ بیان کیا تھا بہت تفصیل سے۔ بس یوں نوٹ کر لیجئے کہ یوسف علیہ السلام کے پاس بھی جو سب سے بڑا سہارا تھا حضرت یعقوب کے فارمیٹ میں، وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد زندگی کے پریشانیوں اور مصیبتوں اور فتنوں میں وہ مبتلا ہوئے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو دو سب سے بڑے سہارے تھے، حضرت ابو طالب اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان دونوں کا انتقال کے بعد ہی معراج کا واقعہ پیش آیا، گویا یوسف علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک سملیرٹی تھی۔ دوسری سملیرٹی کیا تھی کہ یوسف علیہ السلام کو بھی زندگی میں بہت سے مقامات کی پریشانیوں کے بعد ایک تمکینیت کا مقام مصر کے اندر ملا، اسی طرح عنقریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک تمکینیت کا ایک اسٹیبلش مقام مدینے کے اندر ملنے والا ہے۔
تیسری چیز کیا تھی کہ یوسف علیہ السلام بھی بالآخر جب ہم سورہ یوسف کے اندر پڑھتے ہیں کہ ان کے بھائی جو ہیں ان سے معافی مانگتے ہوئے فقیر بن کے ان کے سامنے جو ہے کھڑے ہو گئے تھے اور ان سے جو ہے وہ معافی کا مطالبہ کر رہے تھے. یہی معاملہ ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی شائن و شان 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکے کو فتح کیا، اور تمام قریش جو کل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ تھے وہ اپنی جان کی بھیک مانگنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے. یہی معاملہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی بیہیویئر اختیار کیا جو یوسف علیہ السلام نے اختیار کیا تھا. قرآن بیان کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ لا تثریب علیکم الیوم، کہ آج کے دن تم پہ کوئی جو ہے پکڑ نہیں ہے، کوئی تم پہ پنشمنٹ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قریش کے سامنے یہی بات ارشاد فرمائی اور اس یہی کہہ کے جو ہے وَأَنْتُمُ الطُّلَقَّاء، کہ تم لوگوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، تم لوگوں کو معاف کر دیا گیا ہے. تو اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی آیت کو، یوسف علیہ السلام کی اسی اسٹیٹمنٹ کو وہاں فتح مکہ کے موقع پہ بیان کیا. تو یوسف علیہ السلام سے جو پیراللزم ہے وہ تو بالکل واضح ہے. چوتھے آسمان پہ ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی. ادریس علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں آئیں سامنے وہ میں نے بیان کر دی. پانچویں آسمان اور چھٹے آسمان پہ جو ہے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں. ان دونوں کے ساتھ بھی خاصیت یہ رہی کہ ان دونوں کو ان کی اپنی امتوں نے پریشان کیا اور فرعون سے بھی ان کو مقابلہ کرنا پڑا. گویا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی پریشانیاں جو ہیں بہت زیادہ تھیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سارٹ آف انسپریشن تھا. بلکہ بعض روایتوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد بھی فرمایا ہے کہ لقد اوذی موسیٰ اکثر منی، کہ موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے زیادہ تکلیفیں دی گئیں لیکن انہوں نے صبر کیا. تو اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سارٹ آف کنسولیشن تھا، جیسا کہ سورہ ہود میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہم آپ کو بیان ہی اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہونا یہ اپنے آپ میں بہت بڑا سمبولزم تھا. ایک اس اعتبار سے کہ بیت المعمور از دی کعبہ آف سیونتھ ہیون، از دی کعبہ آف عالم الغیب، یعنی کہ جو غیب والا عالم ہے اس میں اس کا جو کعبہ ہے وہ بیت المعمور ہے. وہاں ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما ہونا بالکل لاجیکل ہے اور درجے کے اعتبار سے بھی سب سے بلند مقام ہے. اور سیکنڈ فادر جو ہے انبیاء علیہ السلام کے سیکنڈ فادر جو ہیں وہ ایک اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں. ابو الانبیاء ان کو بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے بعد جتنے بھی نبی پیدا ہوئے سب انہی کی نسل سے، انہی کی اولاد سے ہوئے. پلس فضیلت کے اعتبار سے بھی اور اتنے بلند مقام تھے کہ ساتویں آسمان پہ آپ کا ہونا جو ہے بہت ویلڈ تھا. تو یہ کچھ حکمتیں تھیں مختلف انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کی مختلف مقامات پہ، اور جو ان سے ضمناً کوئی پوائنٹ سامنے آتے ہیں، کچھ حکمت کی باتیں آتی ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. تو انشاءاللہ تعالی یہیں پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا آج. اور جو نیکسٹ لیکچر ہمارا ہوگا وہ یہ وزڈم کو تو کور کر دیا. نیکسٹ لیکچر ہوگا کہ ڈفرینٹ پروفٹس کے درمیان، ڈفرینٹ انبیاء علیہ السلام کے درمیان جو کچھ باتیں ہوئیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اس کو پھر اس کی سٹوریز ہیں. پھر آپ نے مالک سے ملاقات کی جو جہنم کا داروغہ ہے، پھر آپ سدرۃ المنتہا پہ گئے، پھر وہاں سے اوپر گئے، اور بھی مختلف چیزیں جو معراج میں ہوئیں عجیب و غریب چیزیں، وہ سب آپ کے سامنے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آ جائیں گی. تو یہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. الحمدللہ آج تیسرا لیکچر تھا معراج کا. میں سمجھتا ہوں کہ 2 لیکچر اور لگیں گے معراج پہ. تو آپ لوگ خود بھی جوائن کریں اور اپنے فیملی ممبرس کو بھی جوائن کریں. جن لوگوں کا جو سوال ہوگا ٹاپک سے ریلیٹڈ انشاءاللہ میں ایک ایک کر کے لے لوں گا. یہیں پہ بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.